बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, और जामिया तिर्मिज़ी की सही हदीस है कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। लेकिन उसी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो जन्नती औरतों की सरदार है, उसके बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो कुछ तूने लेना है मुझसे ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर तू पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा, मेरे माल से जो मर्जी ले ले। ये आपको तो कहा गया था, लेकिन हमें सुनाया गया था कि कोई ऐसा फरसूदा अकीदा ना रख लेना कि बगैर अमाल के ही इंसान को जन्नत मिल जाएगी। अमाल और अल्लाह की रहमत दोनों चीजें शामिल हाल होंगी, सिर्फ अमाल भी कोई शय नहीं है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी महज अपने आमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी ने बड़ी जुर्रत करके पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी? आपने फरमाया, हां मैं भी, जब तक मेरे रब की रहमत मुझे ढांप ना ले, मैं भी महज अपने आमाल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा। तो आमाल भी है और रहमत भी है, सिर्फ आमाल भी कोई शय नहीं और सिर्फ रहमत भी कोई शय नहीं है। वरना इमाम मोहम्मद गजाली रहमहुल्लाह ताला का कौल जो है मुझे बड़ा पसंद है इस कॉन्टेक्स्ट में, जो कीमिया सादत में उन्होंने उलमाए सू की क्लास ली है। अब ये सख्त बातें अगर मैं अपनी रेफरेंस से करूं तो लोगों को बुरी लगेंगी। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि ऐसे उलमा जो मिंबरों पर चढ़कर अल्लाह ताला की रहमत की आयात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुना सुनाकर, कुरान हकीम में जहां पर भी रहमत की आयात और तौबा की आयात आई वो इस एतबार से आई कि जो तौबा करने के बाद इस्लाह कर ले। पूरे कुरान में कोई एक आयत भी ऐसी नहीं है कैटेगोरिकल कि इंसान अपनी इस्लाह ना करे और अल्लाह ताला फरमाया कि मैं अपनी रहमत के दरवाजे उसके लिए खोल दूंगा। कतन ऐसी कोई आयत नहीं है। तो जो उलमा, इमाम गजाली फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत की आयात सुना सुनाकर लोगों को अल्लाह ताला से गाफिल कर रहे हैं, क्या ये लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुरान हकीम में जो अल्लाह के नाफरमानों के लिए धमकियां आई हैं ये सब की सब फजूल बातें थी, और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के अजाब से डराते रहे ये सिर्फ शुगल मेला था और आखिरत में कोई पकड़ नहीं होनी? ऐसे उलमा वाजिबुल कत्ल हैं। ये इमाम गजाली फरमा रहे हैं कि हुकूमत वक्त का काम है कि इन पर तौबा पेश करे, वरना इनको कत्ल करवाए, इन उलमा को जो अल्लाह ताला का ये गलत तसव्वुर पेश करके लोगों को अल्लाह का बागी बना रहे हैं। और अक्सर वाइजीन इस वक्त यही है और लोग उन्हीं की बातों के ऊपर खुश हैं, इन्हीं एनजीओज की बातों के ऊपर खुश हैं, इन्हीं दुनियादार उलमा जो दुनियादारों को खुश करने के लिए बातें करते रहते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है जी, जो मर्जी करो, अल्लाह ने साड़ी नवाजा नहीं चाहिए दिया। और भाई अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए, और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया हुआ इन्होंने। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 246 नंबर हदीस है। आप जाके पीडीएफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके 246 नंबर हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में खोल के देख लें कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बेशक अपने आप को मुसलमान क्लेम करते रहे, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है, उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, पैदा होगा, अजान भी दे दी जाएगी, अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है। वो बस कलमे का ही हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज तो अमलन काफिर है वो। इसी तरीके से जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। अब इससे ज्यादा और क्या सख्त बात की जाए कि किसी को यकीन आए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि जी मैं बाल बच्चों दे कमाई करता रहना तो मैनू टाइम नहीं मिलता। जानबूझ की डेफिनेशन भी नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, ये दो ऑप्शन है, या तीसरा ऑप्शन है वो भूल जाता है, तो जैसे याद आए उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ ले। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता है
اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے، یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے، اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر ہے۔ یہ جامعہ ترمذی ہے، یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور معاذ نماز بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا، اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی۔ کتنا کرٹیکل ایشو ہے۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی، قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی، اور اس کے حق میں دلیل ہوگی، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات، کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کر لیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے، اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے، اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں، مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکعتیں 17 ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور میں یہ بڑے یعنی وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے، اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 ہیں۔ یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا، وہ ساری نفلی عبادت ہے۔ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی، اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں۔ اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 سنت موقدہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے۔ وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو۔ ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو۔ تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی، ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز، فرض نماز کو قائم رکھ، پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر، فرض روزے دے، روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ۔ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، وہ زندگی میں ایک بار ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو،
جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا, صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا, فرض زکات ہی دوں گا. اب روزہ اور زکات میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی, جو دیندار لوگ ہیں, ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے. کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے. اسی طریقے سے زکات تو صرف 2.5% ہے نا, باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں. کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکات بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ کہتے ہیں او بس جی زکات دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے. لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی, سنت موقتہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں. وہ بھی صرف فضیلت ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا, میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا. اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین, لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں, ان کو فرض نماز تک رکھیں. پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی, انہوں نے سنت نماز بھی, نوافل بھی شروع کر دی ہیں. لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے, کہتے ہیں نہیں جی سنتے بھی حصہ ہیں. کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہیں؟ وہ 17 رکھتے ہیں. سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے, نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے لیے. تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں. اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے, اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں. تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی, اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی.